پورا کا پورا جو سپارہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں اکثر جو صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں میں ہمارے پاس بولنے کے لیے زیادہ کچھ ہوتا ہی نہیں، نہ تو شان نزول نہ ہی مسائل۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ایک انداز سے آپ کو توحید کا مضمون سمجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے آپ کو رسالت کا مضمون سمجھاتے ہیں، مختلف انداز سے آپ کو بعث بعد الموت کا مضمون سمجھاتے ہیں۔ تو مکی صورتوں میں تفصیلات مختصر ہوتی ہیں، جو کچھ موجود ہوتا ہے وہ سب اسی قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہاں سے آگے آپ سورہ عما یتساءلون کو لے لیجئے، یا یہاں سے پیچھے آپ چلے جائیے، لا اقسم بیوم القیامہ سے لے کر هل اتی علی الانسان حین من الدہر والمرسلات عرفا عما یتساءلون والنازعات عبس وتولی اذا الشمس کورت اذا النجوم اذا السماء انفطرت ویل للمطففین کا آخری حصہ اذا السماء انشقت، یہ کنٹینیوسلی یہاں سے یہاں تک صرف اور صرف قیامت کا مضمون ہے۔ اس میں پھر بیچ میں کچھ صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کریں گے، پھر حل اتی کا حدیث الغاشیہ قیامت کا مضمون، پھر آگے بیچ میں بھی اذا زلزلت الارض قیامت کا مضمون، القاریہ قیامت کا مضمون، یہ قیامت اور بعث بعد الموت کا مضمون۔ مکی لوگوں کو مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایک بشر ہی ہمارے درمیان انسان کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز ان کو بہت بڑا ایک اعتراض یہ تھا، جب انسان مٹی ہو جائے تو مٹی کا یہ انسان دوبارہ کیسے بن جائے گا، بعث بعد الموت کے وہ قائل نہیں تھے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کا انکار ہلکے انداز میں کرے تو آپ اس کو ادھر سے اسی ہلکے انداز میں سمجھائیں گے، لیکن اگر ادھر سے کوئی انسان زبردست قسم کا انکار کرے تو اس کو ادھر سے ہتھوڑے کی ضرب سے زبردست انداز ہی میں سمجھانا پڑتا ہے۔ کہتا ہے وہ سمجھ، اگر کوئی شخص کسی چیز کا انکار ہلکے انداز میں کرے تو آپ کو تاکید لانے کی ضرورت نہیں۔ مثال آپ نے بولا کہ زید گھر گیا، تو ٹھیک ہے زید گھر گیا، دوسرا کہہ رہا نہیں گیا، کہ نہیں گیا، وہ گیا ہے، بے شک گیا ہے، یقیناً گیا ہے، وہ اگلا پھر بھی نہیں مان رہا ہے، اللہ کی قسم گیا ہے، یا آپ تاکید در تاکید کہتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ مسئلہ جو صورتیں یہاں سے وہاں تک آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ نہیں کہیں گے قیامت آئے گی، اللہ کہیں گے جب سورج بے نور ہو جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت القاریہ، جب آئے گی ایک ایسی چیز جو تم کو سب، یعنی یہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آئے گی یا نہیں آئے گی، دلائل اس پر نہیں ہے، دلائل اس پر آ رہے ہیں کہ آئے گی کیسے، کس انداز میں آئے گی۔ ایسے والنازعات غرقا اور ایسے عما یتساءلون، یہاں پر انداز کیا دیکھیے کون سا جارحانہ ہے، اللہ تعالیٰ کس انداز سے گفتگو کو شروع کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ جھگڑتے رہتے ہیں، کلا، ہرگز ایسا نہیں جیسا یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، بلکہ یقیناً قیامت آئے گی، سیعلمون، وہ جلد ہی جان جائیں گے، ثم کلا، پھر ہرگز نہیں، کیا مطلب ہرگز نہیں، پھر ہرگز ایسا نہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، بلکہ یقیناً قیامت آئے گی، سیعلمون، ان کو جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ جس رب العالمین نے اس کائنات کو تخلیق کیا، بنایا، تخلیق کرنا آسان ہوتا ہے یا اجاڑنا آسان ہوتا ہے؟ یہ بلڈنگ بنانا، اس کو بنانے میں کئی سال لگتے ہیں، اجاڑنے میں 10 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ پہلے مضامین سے ثابت کریں گے، میں نے اس انداز میں، شاندار انداز میں تمہارے لیے اس کائنات کو بنایا، بنانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، تو اجاڑنا میرے لیے کون سا مشکل ہوگا؟ دیکھیں، الم نجعل الارض مہادا، قرآن میں سب سے جامع ترین آیات میں سے جن سے انسان وجود خداوندی پر، توحید خداوندی پر استدلال کر سکتا ہے۔ اگر انسان کو عقل ہو، بصیرت ہو، شکل ہو، نظر ہو دیکھنے کی، تو انسان اس صورت میں اس چیزوں سے خدا کے وجود کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ جتنی آیات ہیں، آیت نمبر 5 سے لے کر 15 تک، ان میں سے اللہ ایک ایک چیز کو اٹھا اٹھا کے کہیں گے، کیا ہے کوئی جو ان چیزوں کو میرے سوا بنا سکتا تھا؟ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ اگر ساری زمین اسی ایسا ہے، جیسے کہ کوئی پہاڑی علاقہ ہوتا ہے، مثلا پونچھ کو لے لیجئے آپ، یا راجوری کو، یا ڈوڈا کشتواڑ کو، یا رامبن بانہال کو، اگر پوری کی پوری دھرتی ایسی ہوتی، نہ زمینداری ہو سکتی تھی، نہ باغبانی ہو سکتی تھی، نہ رہائش ہو سکتی تھی، لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو جاتا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پھر اس زمین پر پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا،
پہاڑ نہ ہوتے تو زمین پر روزانہ زلزلے اور طوفان، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا، اگر یہ جوڑے نہ ہوتے تو انسان زندگی کس کے ساتھ بسر کرتا اور نسل انسانی میں اضافہ کیسے ہوتا؟ ہے کوئی یہ چیزیں بنانے والا؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے تمہاری نیند کو راحت کی چیز بنایا۔ انسان کو کتنی تھکاوٹ، کتنی تھکن، 10 منٹ سو جائے ساری تھکاوٹ ختم۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو پردے کی چیز بنایا۔ اگر رات کی تاریکی اور پردہ نہ ہو تو سکون نہ ہو، راحت نہ ہو، آرام نہ ہو، شور شرابہ، لائٹ، روشنی، انسان جی نہیں پائے گا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو پردے کی چیز بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو ہم نے کمانے کے لیے بنایا۔ پیچھے بھی چیز آئی تھی، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے جن میں کبھی کوئی شگاف نہیں، کوئی پھٹن نہیں، کوئی گرتا نہیں۔ پھر کیا کیا؟ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ایک چراغ بنایا چمکتا دمکتا ہوا جو کائنات کو، اس زمین کو، اس دھرتی کو روشن کر رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا، یہ سورج بنانے والا کون؟ یہ آسمان بنانے والا کون؟ یہ دن کو بنانے والا کون؟ یہ رات کو بنانے والا کون؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور اتارا ہم نے بادلوں سے ماءً ثجاجا، موسلا دھار بارش کو، اور اتارا ہم نے نچڑنے والی بدلیوں سے پانی کا ریلا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم نکالیں حبن اناج، ونباتن، اور زمین کے اندر لاکھوں قسم کے نباتات، اگنے والی چیزیں، درخت، گھاس، پھل، فروٹ اور ساری کی ساری چیزیں، وجنات الفافا، اور گنجان باغات، گھنے باغات، یہ سب چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنائی۔ جس رب العالمین نے اس کو بنایا، جب اس کو آیا تو اس کو توڑنا کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، نمبر 1 مضمون۔ نمبر 2 مضمون، کیا اس کائنات کو یوں ہی عبث اور فضول میں پیدا کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، نہیں، اس کائنات میں اتنی جو میں نے نعمتیں دی تو میں دیکھنا چاہتا ہوں تم مجھے مانتے ہو یا نہیں، میرے وجود کو مانتے ہو یا نہیں، میری وحدانیت کو مانتے ہو یا نہیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، اگر نہیں مانتے تو فیصلہ کا دن کان میقاتا، ایک مقررہ وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، فتأتون، آؤ گے تم بارگاہ خداوندی میں، افواجن، گروہ در گروہ، جماعتیں، وفتحت السماء فکانت ابوابا، اس دن آسمان کو کھول دیا جائے گا، اس میں ہو جائیں گے دروازے ہی دروازے، وسیرت الجبال، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، فکانت سرابا، وہ ریت ہو جائیں گے، فکانت ہباء منبثا، اڑتا ہوا گرد و غبار میں تحویل و تبدیل ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم ہے ہی گھات کی جگہ، جہنم نافرمانوں کے لیے گھات میں بیٹھی ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کل قیامت کے دن میدان حشر کے اندر جھانک جھانک کر اپنے مطلب کے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لے جائے گی، پل صراط پر سے اٹھا کے لے جائے گی، وہ گھات میں بیٹھی ہے۔ کون پل صراط کے پاس سے گزرتا ہے؟ کلالیب کا لفظ حدیث میں آتا ہے، کانکڑے ہوں گے، یوں ہی کوئی وہاں سے گزرے گا، جہنم اپنے مطلب کے لوگوں کو پل صراط سے اٹھا کر نیچے پھینک دے گی۔ پیٹ سے JCB چھنا آسان تتھی انداز اسمز، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہوگا، لابثین فیہا احقابا، وہ مدتوں اس میں ٹھہرے رہیں گے۔ حقوباً احقاب کہتے ہیں 80 سالہ مدت کو، احقابہ، وہ نافرمان جہنم کے اندر اتنی مدتوں ٹھہرے رہیں گے کہ کروڑوں سال، اربوں سال، کوئی انتہا نہیں، کوئی اینڈ نہیں۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کیا کبھی کوئی راحت، کبھی کوئی آرام ملے گا؟ کہتے نہیں، وہ چکھیں گے جنت جہنم کے اندر نہ تو ٹھنڈک کا ذائقہ، ولا شرابا، اور نہیں پینے کی کوئی چیز، الا حمیما وغساقا، سوائے گرما گرم کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ، غساقا جزاء وفاقا، یہ پورا کا پورا بدلہ ہوگا۔ حالانکہ یہاں پر اس آیت کے اندر آیا لا یذوقون بردا ولا شرابا، نہ تو وہ ٹھنڈ کا مزہ چکھیں گے اور نہیں پانی کا پینا۔ ٹھنڈ سے مراد یہاں پر راحت، ورنہ باضابطہ ٹھنڈ ایک عذاب ہے، اور جہنم کے اندر ایک کیٹیگری، ایک طبقہ ہے جس طبقے کا نام طبقہ زمہریر ہے، وہاں ان کو اس کے اندر ڈالا جائے گا برف کی سلیوں کے اندر، جس کے اندر وہ زندگی گزاریں گے، اور سوچے کہ اس ٹھنڈ کے اندر وہ کیسے رہیں گے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا،
وہ ہم سے حساب و کتاب کی امید نہیں رکھا کرتے تھے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا انہوں نے ہماری آیات کو خوب جھٹلایا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ رکھ رکھا ہے. فَذُوقُوا چکھو تم عذاب کا مزہ. فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا آج عذاب کے سوا کسی اور چیز میں ہم اضافہ نہیں کریں گے. ایک یہ طبقہ. دوسرا وہ طبقہ جو خدا ترس تھا, بن دیکھے اللہ سے ڈرا کرتے تھے, بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں سے بچا کرتے تھے اور خوف کی زندگی اللہ تعالیٰ کے سامنے گزارا کرتے تھے. ان کے لیے کیا ہوگا؟ جو خدا سے ڈرنے والے, خدا سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑنے والے. ان للمتقین مفازا ان کے لیے کامیابی ہوگی. حدائق باغات, حدیقتن کی جمع عناب, عنب کی جمع انگور, وکواعب کاعبۃ کی جمع نوخیز, اترابن تربن کی جمع ہم عمر نوخیز عورتیں. کواعب کاعبتن کی جمع ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جن کی چھاتیاں بلند اور اونچی ہو. نوخیز ہم عمر عورتیں. وکأساً دہاقا اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے ان کے لیے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا کیا شراب پی کر یا اس قسم کی نعمتیں دیکھ کر وہ لوگ بہک جائیں گے, بھٹک جائیں گے, راستے سے ہٹ جائیں گے, بھڑک جائیں گے؟ فرماتے نہیں سنیں گے وہ جنت کے اندر کسی بھی قسم کا لغو کلام اور نہیں جھوٹ. جزاء من ربک عطاء حسابا آپ کے رب کی جانب سے پورا بدلہ ہوگا, بھرپور. عطاء حسابا آپ کے رب کی جانب سے پورا بدلہ ہوگا. یہ عطاء جزاء ہی کا مفعول مطلق ہے جو اس کی صفت بنے گا ایک قسم کی, یا اسی کی تاکید بنے گا, یعنی پورا حساب کے ساتھ آپ کے رب کی جانب سے ان کو بدلہ ملے گا, یعنی بے حساب. رب السماوات والارض وما بینہم الرحمن وہ آسمانوں کا رب, زمینوں کا رب, وما بینہم الرحمن اور ان کے بیچ کی چیزوں کا رب جو کہ رحمان ہے, بے انتہا مہربان. لا یملکون منہ خطابا یہ لوگ اس دن اللہ سے بات نہیں کر پائیں گے, کوئی بھی نہیں. یوم یقوم الروح جس دن جبریل امین اور فرشتے بھی صف میں لائن میں قطار میں کھڑے ہو جائیں گے. صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن روح سے مراد جبریل امین. اس دن کوئی بھی بات نہیں کریں گے سوائے انہیں جنہیں اللہ اجازت دے. وقال صوابا اور وہ درست کلام کہے. ذالک الیوم الحق اس دن کا آنا یقینی ہے, یہ سچا دن ہے, یہ برحق ہے اس دن کا آنا. فمن شاء اتخذ آج زندے ہو, کلام رب العالمین کو سن رہے ہو, اب بھی تمہارے پاس آپشن ہے کہ ہدایت کے راہ کو اپناؤ یا ضلالت کے راہ کو. فمن شاء جو چاہے تو اتخذ الی ربہم آبا اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے. انا انذرناکم عذابا قریبا ہم نے تم کو ڈرایا ایک نزدیکی عذاب سے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ جس دن انسان دیکھ لے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا. ویقول الکافر اور کہے گا کافر یا لیتنی کنت ترابا کاش میں مٹی ہو جاتا. لیکن اس دن اس کی آرزو پوری نہیں ہوگی, اس کو مٹی بھی نہیں ہونے دیا جائے گا. اس دن جتنی آرزویں کافر کی ہوں گی ان کافروں میں سے کچھ بھی فائدہ نہیں. یقول الانسان یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, کاش میں نے ایمان قبول کیا ہوتا. ربما یود الذین کفروا اکثر ربما کا ترجمہ وہاں پر اکثر کافر تمنا کریں گے, آرزو اور حسرت کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہوتے. لو کانوا مسلمین لیکن قیامت کے دن کی آرزویں حسرتیں کسی کام کے نہیں. اس دن وہ چاہیں گے کہ مٹی بھی ہو جائیں لیکن وہ مٹی بھی نہیں ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں. والنازعات غرقا قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ جان نکالتے ہیں. والناشطات نشطا قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے بندش کھولتے ہیں, بند کھولتے ہیں, گرہ کھولتے ہیں. والسابحات سبحا قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی کے ساتھ تیرتے ہیں فضاؤں میں. فالسابقات سبقا جو لپک کر اللہ کے احکام کے لیے بڑھتے ہیں. فالمدبرات امرا پھر اللہ کے ہر حکم کی وہ تدبیر کرتے ہیں. یہاں پر فرشتوں کی قسمیں کھائے گی. والنازعات ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. احادیث میں آتا ہے کہ کافر کو یوں لگتا ہے نا جیسے اس کا ایک ایک انگ کھینچ کے نکالا جا رہا ہو, زناسنس پلاس سے زو کڑن لگ میں, لیکن یہ تو کافر کی جان نکلتی ہے. جبکہ مومن کی نام جان کیسی, ایک بند گیرا ہے اس کو یوں آپ نے کھول دیا, کوئی تکلیف نہیں. اسی انداز میں مومن کی روح گویا کہ اس کے اندر بند ہوتی ہے, اس جسم کے اندر. یہ یہاں سے آزاد ہو کر جنت کی طرف سفر کرتی ہے, یہ یہاں سے آزاد ہو کر اس قید خانے سے آزاد
آزاد ہو کر جنت کی طرف چلی جاتی ہے، اللہ کی طرف چلی جاتی ہے. والنازعات والناشطات نشطا. تو یہ وچمت گپنن یوسات صبح یل تراون گاوِ سہ کت پہ تیزی سان ژلان گھر مز. ایسے ہی مومن کی روح ہوتی ہے، وہ اس غلیظ دنیا کے اندر بند ہوتی ہے، یہاں سے نکل کر وہ فضاؤں کے اندر مست و مگن ہو جاتی ہے، جبکہ کافر کو یوں لگتا ہے کہ اس کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا. والصابحات صبحا. مومن کو دل اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، مومن کا دل جنت میں ہونا چاہیے، یہاں نہیں. والصابحات صبحا، ان فرشتوں کی جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں. فالسابقات سبقا، جو لپک کر بڑھتے ہیں رب العالمین کے احکامات کی تعمیل کے لیے. فالمدبرات، پھر جو تدبیر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کل امر، اللہ کے ہر حکم کی ہم کیسے تعمیل کریں. یوم ترجف الراجفہ، وہ دن آ کر رہے گا. یہ قسمیں کھائی اللہ نے 5، اور پیچھے بھی آیا تھا والمرسلات عرفا، وہاں پر بھی یہی مضمون آیا تھا، اور اللہ نے آخر میں اس میں کیا کہا تھا؟ انما توعدون لواقع. یہی مضمون سیم بیائی الگ الگ قسمیں کھا کر سورہ طور کے اندر، سورہ زاریات کے اندر آیا تھا. وہاں بھی 5 قسمیں، وہاں بھی 5 قسمیں، یہاں بھی 5 قسمیں، اور یہاں والنازعات کے اندر بھی 5 قسمیں. یہ قسمیں کھا کھا کے کیوں بتایا جا رہا ہے؟ میں نے پہلے بتایا کہ مشرکین اس چیز کو قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ قیامت آئے گی. آج جو امت مسلمہ گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی، وجہ کیا؟ آخرت کا یقین کمزور، آخرت کی سوچ ہی نہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں. اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگ گناہوں کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں. اگر انسان کا آخرت پر یقین پختہ ہو جائے تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے. وہ حدیث میں جا بجا ایک مضمون آتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیفعل کذا فلیفعل کذا. جو اللہ کو مانتا اور آخرت کو دن کو مانتا وہ ایسا کرے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آخرت کو مانتا ہوگا وہی احکامات خداوندی کی تعمیل کرتا ہے، جو نہیں مانتا تو وہ احکامات خداوندی کی تعمیل بہت مشکل سے کرتا ہے. کیا ہوگا؟ یوم ترجف الراجبہ، جس دن کی، وہ دن آ کر رہے گا جس دن کی زلزلہ آ جائے گا. ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، اس زلزلے کے بعد پھر دوسرا زلزلہ آئے گا. رادفتن، پیچھے آنے والا دوسرا زلزلہ. قلوب یومئذ واجفہ، کتنے ہی دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے، دھڑک رہے ہوں گے. واجفتن ابصارها خاشعہ، نگاہیں جھکی جھکی ہوں گی. یقولون، کافر کہتے ہیں نا آج دنیا میں، انا لمردودون فی الحافرہ، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے ہم کو الٹے پاؤں واپس دنیا میں لایا جائے گا؟ اذا کنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ قالوا، تو کہتے ہیں تلک اذن کرۃ خاسرہ، وہ تو بڑی نقصان کی گھاٹے کی واپسی ہوگی. اللہ کہہ رہے ہیں فانما ہی زجرۃ واحدہ، وہ تو ایک ہولناک آواز ہوگی قیامت کی. فاذا ہم بالساہرہ، اس ہولناک آواز کے ہوتے ہی قبروں سے نکل کر چلتے ہوئے تم ایک کھلے میدان میں پہنچ جاؤ گے. فاذا ہم بالساہرہ هل اتاک حدیث موسیٰ، آج کے تم انکار کر رہے ہو، تم سے پہلے کتنے بڑے جبابرہ، فرائنہ، قیاصرہ، اکاسرہ آئے اور سب کے سب دنیا سے نیست و نابود ہو گئے. کیا آپ کو موسیٰ کے واقعے کی خبر نہیں آئی؟ اذ ناداہ، جب انہیں پکارا ان کے رب نے وادی مقدس یعنی طویٰ نامی جگہ میں. اذهب، اللہ نے ان سے کہا تھا جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے. فقل، اس سے کہو هل لک الی ان تزکا، کیا تجھے اس بات کی چاہت ہے کہ تو پاک و صاف ہو جائے. واہدیک، اور میں تجھے راستہ دکھلاؤں تیرے رب کا. فتخشا، تو ڈر جائے اس اللہ سے. فاراہ الآیۃ الکبریٰ، اللہ نے اس کو بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں. فکذب وعصا، فرعون نے جھٹلایا، نافرمانی کی. ثم ادبر یسعی، پھر واپس ہو کر سازشیں کرنے لگا. یسعی فحشر فنادا، اس نے اپنے سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا، اپنی قوم کو، اور آواز لگائی. فقال انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب. فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں، سزا میں گرفتار کیا. جب وہ فرعون جو اتنا طاقتور تھا وہ نہ بچ سکا تو تم مکہ والے کس کھیت کی مولی ہو؟ تم اللہ کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیا تمہاری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے؟ اس آسمان کے اندر غور کرو، زمین میں غور کرو، ان پہاڑوں میں غور کرو. انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، جس اللہ نے آسمان کو بنایا، وہ آسمان بنانا اس کے لیے مشکل نہ تھا تو تمہیں بنانا کون سا مشکل؟ چونٹی کے برابر تو تم انسانی ہو. انتم اشد خلقا، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا یا آسمان کو؟ بناہا، اللہ نے اس کو بنایا. رفع سمکہا، اس کی چھت کو اونچا کیا.
فسواہا اس کو درست کیا، واغطش لیلہا پھر اس کی رات کو تاریک کیا، واخرج ضحاہا پھر اس کائنات میں دھوپ، دن میں دھوپ نکالی، والارض بعد ذلك دحاہا اور پھر اس کے بعد زمین کو بچھایا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا نکالا اس سے اس کے پانی کو، ومرعاہا اور اس کے چارے کو، والجبال ارساہا اور پہاڑوں کو اللہ نے نصب کیا، متاع لکم تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے۔ جس رب العالمین کے لیے اس کائنات کو بنانا کوئی مشکل نہیں، اس رب العالمین کے لیے اس کائنات کو فنا کرنا کون سا مشکل ہوگا؟ کہتا ہے وہ سمجھ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى پس جب آ جائے گا عظیم ہنگامے کا دن، الطامہ ہنگامہ، الکبریٰ بڑے ہنگامے کا دن آ جائے گا، یوم یتذکر الانسان جس دن انسان سمجھ جائے گا ما سعی کہ اس نے کیا کیا کوششیں کی، وبرزت الجحیم لمن یرا اور جہنم کھل کر سامنے آ جائے گی اس کے لیے جو دیکھنے والا ہو، فاما من طغى سو جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، یہ تے پونسا ہوئی تے پونسا ہپر کن تے پونس، لیکن یہ نہ فکر کہ رشوت پکڑتے ہوئے اگر تیرا افسر تجھے پکڑ لیتا ہے تو سسپینڈ ہو جاتا ہے، تیرا دل دھک دھک کرتا ہے، ملازمت گئیم شرین کٹ پیٹ پالا، پوری زندگی تو پریشان حال ہو جاتا ہے، زندگی کیسے گزارے؟ اگر تو رشوت کی وجہ سے، پکڑے جانے کی وجہ سے، افسر کے ڈر سے دنیا میں ڈر جاتا ہے، کیا تجھے خدا کا خوف نہیں؟ وآثر الحیات الدنیا تو آخرت کی زندگی پر دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے حرام کھاتا ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ یقیناً جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور نفس کو خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے جواب تو دینا ہوگا، یہ خوف رہا اور پھر اس خوف کی وجہ سے اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ آپ کہیں گے ہم سب خدا سے ڈر رہے ہیں، خدا سے آپ ڈر رہے ہیں یا نہیں ڈر رہے ہیں؟ اللہ نے اس کے لیے ایک نسخہ کیمیا آپ کو بتلایا۔ اگر آپ خدا کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو مطلب کہ خوف خدا ہے، اور اگر آپ صرف زبان سے کہہ رہے ہو خوف خدا ہے لیکن گناہوں سے نہیں رکتے ہو، باز نہیں آتے ہو، اس کا مطلب یہ زبانی خوف تو ہے لیکن قلبی خوف نہیں ہے۔ جب یہ قلبی خوف حاصل ہو جائے گا جنت آپ کی میراث بن جائے گی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا یہ کفار قیامت کے بارے میں آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ایان مرساہا کب ہوگا اس قیامت کا وقوع، کب آئے گی وہ، فیما انت من ذکراہا اس کا وقت بتانے سے آپ کا کیا تعلق؟ آپ تو بشیر و نذیر ہیں، آپ کوئی عالم الغیب تو نہیں ہے نا، آپ بشیر و نذیر ہیں، لوگوں کو خوشخبریاں سنانے والے، جہنم کے آگ سے ڈرانے والے۔ الی ربک منتہاہا آپ کے پروردگار ہی کے پاس اس کا علم ختم ہو جائے گا، آپ کے پروردگار ہی کے پاس الی ربک منتہاہا اس قیامت کا علم ختم ہو جاتا ہے، یعنی اللہ ہی کو پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ انما انت منذر من یخشاہا آپ تو محض ڈرانے والے ہیں، کسے؟ ہر ایک کو جو سنگ دل ہو چکے ہوں، جو پتھر دل ہو چکے ہوں، نہیں کان جو اللہ سے ڈریں، جنہیں قیامت کا اندیشہ ہو انہیں آپ ڈرا سکتے ہیں۔ کانہم یوم یرونہا گویا کہ جس دن کفار اس قیامت کو دیکھیں گے انہیں اس کی ہولناکی کو دیکھ کر یوں محسوس ہوگا، لم یلبثوا نہ ٹھہرے تھے وہ دنیا کے اندر الا عشیۃ مگر ایک شام، او ضحاہا یا ایک صبح، یوں قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر دنیا کی زندگی ان کو معمولی سی محسوس ہوگی۔ سورۃ عبس مکیہ سورہ عبس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 42 آیتیں ہیں اس میں اور ایک رکوع۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے سمجھا رہے ہیں، مجلس جمی ہے، اس میں ابو جہل بھی تھا غالباً، عتبہ بھی تھا، شیبہ ربیعہ یہ بھی تھے، ولید ابن مغیرہ یہ بھی تھے، اور آپ ان کو دین کی بات سمجھا رہے تھے۔ تب تک ایک نابینا صحابی تھے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دروازے پہ آئے اور آواز لگائی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو آپ کو دین سکھلایا ہے، آپ کی طرف قرآن بھیجا ہے، کیا آپ اس میں سے ہمیں کچھ سکھلائیں گے؟ دوران مجلس انہوں نے گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک سنجیدہ گفتگو میں مشغول تھے، آپ کو ان کا یہ انداز کلام اس موقع پر سوال کرنا تھوڑا سا ناگوار گزرا۔ اللہ نے اس پر کہا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے اندر طلب نہیں ہے، آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے دین سمجھانے کے لیے، حالانکہ یہ کچھ حاصل کرنے والے نہیں، یہ جو آپ کے پاس طلب کے ساتھ آیا ہے، یہ جو آپ کے پاس طلب کے ساتھ آیا ہے اور اس سے آپ بے رخی برت رہے ہیں۔
حالانکہ آپ کا کام یہ ہے کہ جو آپ کے پاس طلب کے ساتھ آئے آپ اسے سمجھائیں، لیکن اس واقعے سے یا ان آیات سے ہرگز آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے لیے مسلمانوں کی اصلاحی فریضہ اول، فریضہ مقدم ہے، اور آپ کے لیے کافروں تک دین کی دعوت پہنچانا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہر دور کے اندر، آپ کے زمانے میں بھی زنا کیاری کے واقعات پیش آئے، آپ کے زمانے میں بھی قتل کے واقعات پیش آئے، آپ کے زمانے میں بھی گناہ ہوتے رہے، لیکن کیا صحابہ اس فکر میں رہے کہ تاحل سدارو پانن پان پت کرو کافرن پر محنت؟ انسان احساس کمتری میں اعمال کے لحاظ سے مبتلا رہتا ہے، پھر ساری زندگی انسان یہی سوچتا رہے کہ تاحل سدارو پانن پان پت کرو کافرن توائی واتنا و دینش دعوت، پھر تو آپ کافروں تک دین کی دعوت کبھی نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، کافروں تک اسلام کا پیغام بھی پہنچانا ہے اور خود مسلمانوں کے اندر اصلاح بھی کرتے رہنی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا کام صرف اور صرف یہی ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح، کافروں کا ہمیں کوئی ٹھیکہ نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، فچ یہ قسم تمہیں 700 سال اس ملک کے اندر دیے گئے تھے حکومت اور اقتدار کے، تم نے دین کی دعوت نہیں دی۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ وہی لوگ جو کل تک دین سے محروم تھے اور تمہارے محکوم و غلام تھے، آج تم پر ظالم اور جابر بنا کر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ کیسے؟ جب تم کل تک دین کا پیغام نہ پہنچا سکے، تمہیں 700 سال دے گئے، اب تمہیں اقتدار پر رہنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ ایسا ہی کچھ پورا عالم انسانیت کے اندر ہوا۔ عبس و تولا، ترش رو ہو کر منہ پھیر لیا۔ عبس و تولا، ترش رو ہو کر منہ پھیر لیا، ترش ہو کر منہ پھیر لیا، اس بنیاد پر کہ آیا اس کے پاس ایک نابینا، ان جاءہ الاعمی وما یدریکا، اور آپ کو کیا پتا، لعلہ یزکا، کہ وہ پاک و صاف ہو جاتا، سمر جاتا، او یذکر، یا نصیحت حاصل کرتا تو نصیحت اسے فائدہ پہنچاتی۔ اما من استغنا، بہرحال جو بے پرواہی برتتا ہے، فانت لہ تصدی، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، حالانکہ آپ پر کوئی گناہ نہ تھا، اللہ یزکا، کہ وہ نہ سنورتا، وہ نہ ہدایت حاصل کرتا۔ واما من جاءک یسعی، رہا وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آتا ہے، وہ یخشی، وہ رب العالمین سے ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہی، آپ اس سے بے پرواہی برتتے ہیں، آپ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کبھی عبداللہ ابن ام مکتوم آتے تھے، روایت میں آتا ہے کہ آپ ان کے لیے چادر بچھاتے اور کہتے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھ پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور صحابہ بھی ان کی بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے تو اس نصیحت کو قبول کر لے، حاصل کر لے۔ کہاں پر ہے یہ نصیحت؟ فی صحف مکرمہ، عظمت والے صحیفوں میں ہے، مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند و بالا ہیں اور پاک و صاف ہیں، بأیدی سفرہ، ایسے لکھنے والوں کے پاس ہیں جو کہ بزرگ ہیں، کرام کریم ان کی جمع، بار ان کی جمع، اور نیک ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، لعنت ہو انسان پر کتنا ناشکرہ ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں قتلہ کا صیغہ جہاں پر بھی قرآن میں آتا ہے یہ لعنت کے معنی میں آتا ہے، کتنا ہی ناشکرہ ہے۔ من ای شیء خلقہ، اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا تھا؟ من نطفہ، ایک نطفے سے، خلقہ، اللہ نے اس کو بنایا، فقدرہ، پھر ایک خوبصورت انداز سے بنایا۔ ایسا نہیں کہ ناک اگر انسان کی ایسی ہو جیسے چوہے کی، اور یا اتنی بڑی ہو جیسے کہ ہاتھی کی سونڈ، تو سوچیں تو کت آسان انسان، اور بندر کا جیسا چہرہ ہو، کیوں ایسا انسان، یا یہ بھویں انسان کی یہاں نیچے تک ہوں، کیوں ویسا انسان، دانت انسان کے باہر کے لیے نکلے ہوئے ہوں، یہ ہونٹ ہوں ہی نہیں دانتوں پر، کیسا لگتا ہے انسان۔ ایک ایک نعمت کو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس خوبصورت انداز میں بنایا ہے۔ ثم السبیل یسرا، پھر اللہ نے اس کے راستے کو آسان کیا۔ جب دنیا میں آتا ہے تو کس راستے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو لایا؟ بڑا مشکل، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے کوکھ سے نکالا، اس سے دنیا میں لایا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ نے اسے موت دی، فاقبرہ، پھر اس کو قبر میں پہنچایا۔ ثم اذا شاء انشرہ، دیکھیں یہ قبر میں جو اتارا جاتا ہے یہ بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر قبروں میں نہ اتارا جاتا، لاشیں سڑکوں پر پڑی رہتی، کیا انسان کی کوئی عظمت ہوتی، کوئی اہمیت ہوتی؟ کتنا انسان مطلب بے عزت ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبروں میں اتارا۔ موت دی، یہ بھی ایک نعمت، کیسے اگر پتھ کن حضرت آدم پڑ دیتا آج تین ساری بڑ زندہ آسان، تو یہ سوچو اس دیہن تم بڑ بڑ بیچ کن زمینس پر بہن ایسے بوٹن مز تہ دیہن نہ جائے، کیس بوٹن مز ایسے کنس نہ کہیں جائے رٹمس،
یہ موت بھی نعمت ہے، قبر میں اتارا جانا بھی ایک بہت بڑی نعمت۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ اللہ چاہے تو اس کو دوبارہ زندہ کرے۔ کلا لما یقضی ما امر، ہرگز نہیں انسان نے پورا نہیں کیا اس چیز کو جس کا اس کے رب نے اسے حکم دیا تھا۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، دیکھ لے انسان اپنے کھانے کو۔ انا صببنا الماء صبا، کیسے ہم نے اس کا کھانا بنایا، ہم نے ہی آسمان سے خوب پانی برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، ہم ہی نے زمین کو پھاڑا۔ فانبتنا فیہا حبا، اور اگایا اس میں اناج کو، وعنبا انگوروں کو، وقضبا اور ترکاریوں کو، سبزیوں کو، وزیتونا زیتون کو، ونخلا کھجوروں کو، وحدائق غلبا اور گھنے باغات کو، وفاکہتا اور میووں کو، وابا اور چاروں کو، چارہ جانور کو جو کھلایا جاتا ہے، متاعا لکم تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے۔ اگر جانور چارہ نہ کھاتا تو گوشت نہیں، جانور چارہ نہ کھاتا تو دودھ نہیں، جانور چارہ نہ کھاتا تو تمہیں اس سے جو دیگر کھالیں یا اون ملتی وہ چیزیں نہ ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا احسان۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب آ جائے گا وہ چیخ و پکار کا دن، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن کی انسان بھاگ جائے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، وہ امہ و ابی، اپنے بیوی سے، وصاحبتی، اپنے بیٹوں سے، وبنی، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک کی اس دن ایک ایسی کنڈیشن اور حالت ہوگی جو اس کو دوسرے کا خبر دوسرے سے بے نیاز کر دے گی، یعنی سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ یسین مدرسک شوٹ چونن تقریر یاد کرن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی۔ اب ان کو پوچھو نفسی نفسی کا عالم، ان بیچارے نے ایسا پتا، نفسی نفسی کا مطلب ہوتا خدایا میری جان میری جان، یہ عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ وصاحبتہ وبنی شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے اس دن جو روشن ہوں گے، ضاحکۃ ہنستے ہوئے ہوں گے، مستبشرہ خوش و خرم ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کتنے ہی چہرے اس دن ایسے ہوں گے جن پر گرد و غبار ہوگا، ترحقها قطرہ، ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی ہیں وہ لوگ جو کافر ہوں گے، فاجر ہوں گے۔